بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے پہلی شکست کے بعد شمال مغرب کا رخ کیا اور سیہون کے کنارے پر پڑاؤ ڈال کر جنوب کے شہروں سے افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ فوقتد کی فتح کے بعد چنگیز خان نے دریائے سیہون کے ساتھ ساتھ شمال مغرب کا رخ کرنے کی بجائے اپنی افواج کا بڑا حصہ جنوب کی طرف منتقل کر دیا، اور اس محاذ سے خوارزم شاہ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے دو بیٹوں کو شمال اترار کی طرف روانہ کر دیا، اور خوارزم شاہ اپنے خیال کے مطابق چنگیز خان کے بیٹوں کو دریائے سیہون کے کنارے ایک فیصلہ کن شکست دینے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا تھا۔ لیکن اچانک اسے یہ خبر ملی کہ چنگیز خان کی فوج جنوب مشرق سے دریائے سیہون کے ساتھ ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر رہی ہے۔ محمد شاہ کو ایک طرف اپنی سلطنت کے دو مضبوط ترین قلعوں کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہوا، اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر تاتاری دو شہروں پر قابض ہو گئے تو وہ دریائے سیہون کے کنارے جھیل آرال تک اس کے باقی تمام مورچوں پر آسانی سے قابض ہو جائیں گے، اور جنوب میں اس کی رسد و کمک کے تمام راستے کٹ جائیں گے۔ محمد شاہ نے اس موقع پر بھی اپنے کہنائے مشق فوجی سرداروں کا مشورہ قبول نہ کیا، اور کسی ایک میدان میں اپنی قوت کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کا بیشتر حصہ مختلف شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ 40,000 سپاہیوں کو سیہون کے کنارے شہروں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اس نے بخارا کا رخ کیا، اور 30,000 سپاہیوں کو وہاں متعین کر کے باقی فوج کے ساتھ سمرقند جا پہنچا۔ اس دوران میں شمال میں چنگیز خان کا ایک بیٹا دریائے سیہون عبور کر کے اترار پر حملہ کر چکا تھا۔ شہر کا گورنر آخری دم تک لڑتا رہا، اور جب قلعے کے دروازے توڑ کر اس کی بچی کچی فوج کو تہ تیگ کر چکے تھے تو بھی وہ تنہا ایک برج پر چڑھ کر تیر برساتا رہا۔ تیر ختم ہو گئے تو وہ اینٹیں برساتا رہا۔ آخر اسے زندہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس بھیجا گیا۔ چنگیز خان نے اس کے کانوں اور آنکھوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈلوا کر ہلاک کر ڈالا۔ دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک انتہائی عبرتناک موت تھی، اور اس سے پہلے شاید ہی کبھی کسی نے کسی کو اتنے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا ہو۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے نے تاشقند پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تاتاری افواج نے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر دریائے سیہون کے کنارے کئی چھوٹے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان اپنے بیٹے تولائی خان کے ہمراہ راستے کی بستیوں، شہروں کو خون اور آگ کا پیغام دیتا ہوا بخارا کی طرف بڑھا۔ خوارزم شاہ کو سمرقند میں اس کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو فوج کے سرداروں کی اس مرتبہ بھی یہی رائے تھی کہ چنگیز خان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، لیکن خوارزم شاہ نے بخارا کی فصیل کو ناقابل تسخیر سمجھ کر اس مرتبہ بھی ان کی رائے ٹھکرا دی، اور شہر کی حفاظت کے لیے مزید سپاہی بھیج دیے، اور جنوب کے شہروں کی افواج کو سمرقند بھیجنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کو یہ یقینی خبر تھی کہ بخارا کی تسخیر میں تاتاریوں کو کئی مہینے لگ جائیں گے، اور اس دوران میں وہ سلطنت میں اپنی فوج کا بکھرا ہوا شیرازہ منظم کر سکے گا۔ چنگیز خان نے چند دن کے محاصرے کے بعد محسوس کیا کہ شہر کو فتح کرنا آسان نہیں۔ گزشتہ فتوحات میں وہ اسلحہ سازی کے بہت سے ماہرین کو گرفتار کر چکا تھا، اور ان میں سے بعض اس کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ ایک شخص کے مشورے پر چنگیز خان نے فوج کو شہر پر آگ لگانے والے تیر پھینکنے کا حکم دیا۔ آتشی تیروں کے ذریعے شہر کے ایک محلے میں آگ لگ گئی، اور اس سے تمام آبادی میں سرہ سیمگی پھیل گئی۔ ترک افواج نے مجبوراً شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی، اور تاتاریوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر تہ تیگ کر ڈالا۔ فوج کی مدد سے محروم ہو جانے کے بعد اکابرین شہر نے چنگیز خان کے پاس صلح کے لیے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کی ایک ہر دل عزیز شخصیت امام زادہ رکن الدین اس فیصلے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے معززین کے سامنے پرجوش تقریر کرتے ہوئے کہا، ہم کم از کم 6 ماہ تک شہر کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ موجودہ حالات میں سمرقند کی افواج یہاں پہنچ جائیں گی۔ اس وقت چنگیز خان شہر کے دروازے کھلوانے کے لیے ہماری ہر شرط منظور کر لے گا، لیکن تاتاریوں کے متعلق یہ سمجھنا کہ وہ کسی معاہدے کے پابند رہ سکتے ہیں خود فریبی ہے۔ جب تاتاریوں کی افواج شہر میں داخل ہوں گی تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گی جو انہوں نے اترار اور تاشقند والوں کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن امام زادہ رکن الدین کی آواز پانی پر لکیر ثابت ہوئی۔ اکابرین شہر کے وفد نے چنگیز خان کے ساتھ ملاقات کے بعد اہل شہر کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری جانیں، تمہاری جائیدادیں اور تمہاری عزت محفوظ ہے۔
شہر کا نیا حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ شہر کے دروازے کھل گئے۔ رکن الدین نے درست کہا تھا، اہل بخارا وحشت اور سربریت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ درس گاہیں جہاں قرآن سکھایا جاتا اور پڑھا جاتا تھا، وہ درس گاہیں تاتاریوں کے گھوڑوں کے لیے استبل کا کام دے رہی تھی۔ چنگیز خان بخارا کی عظیم الشان مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ یہ تمہارے بادشاہ کا گھر ہے؟ اس نے ایک شخص سے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ خدا کا گھر ہے۔ چنگیز خان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری افواج تھکی ہوئی ہیں، انہیں خوراک اور آرام کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دو اور اس قسم کی کشادہ عمارتیں ہمارے گھوڑوں کے لیے خالی کر دو اور ان کے لیے چارہ مہیا کرو۔ یاد رکھو، تم خدا کے قہر سے ڈرتے ہو اور میں تمہارے لیے خدا کا قہر بن کر آیا ہوں۔ چنگیز خان نے ایک مترجم کو اپنا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ تمہید تھی۔ اس کے بعد اہل بخارا نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی توقع سے بہت زیادہ تھا۔ رات کے وقت مردوں کو اپنے گھروں میں گھسنے کی اجازت نہ تھی اور وہ گلیوں، چوراہوں اور سڑکوں پر کھڑے اب مکانوں کے اندر تاتاریوں کے وحشیانہ قہقہے اور عورتوں کی جگر دوز چیخیں سن رہے تھے۔ اگر کسی کی غیرت جوش مارتی اور وہ اپنے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا تو تاتاری پہرے داروں کی تلواریں اسے خاک و خون میں لٹا دیتی۔ عمرہ کے محلات پر تاتاریوں کا پہرا اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہیں طرح طرح کی جسمانی اذیتیں دینے کے بعد ان کے خفیہ خزانوں کا پتہ لگایا جاتا، اور جب وہ ایک خزانے کا پتہ دیتے انہیں یہ کہا جاتا کہ تم نے اور بہت کچھ چھپا رکھا ہے۔ وہ سب کچھ دے بیٹھتے، لیکن تاتاری مرتے دم تک ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ بخارا کے باشندوں کے ہاتھ میں بیلچے دے کر عمرہ کے مکانات کی بنیادیں کھدوائی گئیں، اور جب تاتاریوں کو یقین ہو گیا کہ اب بخارا میں کارآمد چیزیں باقی نہیں رہیں تو شہر کے تمام باشندوں کو ہانک کر کھلے میدان میں لے آئے۔ اب کسی کو غلط فہمی نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف عورتوں اور بچوں کی دل سوز چیخیں سنائی دے رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ چیختی چلاتی عورتیں زبردستی کھینچ کھینچ کے مردوں سے علیحدہ کی گئیں۔ بے کس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ان کی آزادی چھن چکی تھی اور شہر میں ان کے مکانات میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اب ان کی عورتیں بھی ان سے چھینی جا رہی تھیں۔ وہ پردہ نشیں عورتیں جنہیں آج تک چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا۔ تاتاری ان کے بچوں اور ان کے شوہروں کے سامنے ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ مردوں کے سامنے تیر سواروں کے نیزوں کی دیوار کھڑی تھی اور ان کے ہتھیار چھینے جا چکے تھے۔ امام زادہ رکن الدین چلایا، بزدلو کیا دیکھتے ہو؟ چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور آخر اہل بخارا تاتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ خالی ہاتھوں سے تلواروں کا مقابلہ شروع ہوا، لیکن چند لمحات میں کئی آدمی تاتاریوں سے گتھم گتھا ہو کر ان کے نیزے، تلواریں اور خنجر چھین چکے تھے۔ عورتوں کی عصمت دری کرنے والوں میں سے اکثر کو تلواریں سنبھالنے اور گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع نہ ملا، لیکن تاتاریوں کی بیشتر فوج گھوڑوں پر چوکس تھی۔ انہوں نے چند حملوں میں لاشوں کے انبار لگا دیے، تاہم 2000 تاتاری مارے گئے۔ تاتاریوں نے غضبناک ہو کر چند گھنٹوں کے قتل عام کے بعد میدان صاف کر دیا۔ صرف چند عورتیں بچی۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑے کی زینوں کے ساتھ منسلک کیا گیا اور تاتاریوں نے سمرقند کی طرف کوچ کر دیا۔ گھوڑوں کے ساتھ بندھی عورتیں زیادہ دور تک ان کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکی۔ جب قیدی عورتیں دم توڑ کر گر پڑتی، تاتاری سوار خنجر کے ساتھ ان کی رسیاں کاٹ دیتے۔ چنگیز خان کو بخارا کی فتح کی خوشی سے زیادہ اپنے 2000 آدمیوں کی موت کا افسوس تھا۔ سمرقند دفاعی انتظامات کے لحاظ سے خوارزم شاہ کا مضبوط ترین شہر تھا۔ شہر کی حفاظت کے لیے 1,10,000 سپاہی موجود تھے، لیکن بخارا کی فتح کی غیر متوقع خبر سے سلطان کی رہی صحیح خود اعتمادی بھی نہ رہی اور وہ چند سرداروں کو شہر کی قیادت سونپ کر بلخ کی طرف نکل گیا۔ فوج کو جن دو بڑی شخصیتوں سے صحیح رہنمائی کی توقع تھی وہ سمرقند میں موجود نہ تھی۔ ایک سلطان کا نوجوان بیٹا جسے شیر خوارزم کہا جاتا ہے، وہ سلطنت کے شمال مشرقی علاقوں میں افواج تیار کر رہا تھا۔ اس نے ایلچی بھیج کر اپنے ضدی باپ سے سمرقند آنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان کی طرف سے یہ جواب ملا، تم مجھ سے زیادہ تجربہ کار نہیں ہو، جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا۔ دوسرا نور ملک تھا جس نے فوقتت کے مارکوں میں سارے ترکستان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق سمرقند کے ہر بچے اور بوڑھے کی یہ رائے تھی کہ وہ 1,10,000 سپاہیوں کے ساتھ
तातारियों को मैदान में शिकस्त दे सकता है। लेकिन सुल्तान ने समरकंद पहुंचते ही इसे बलख के आसपास जंगजू कबाइल को मुनज़्ज़म करने के लिए भेज दिया था। जब ख्वारिज़म शाह भी समरकंद से निकल गया तो तमाम लश्कर में मायूसी फैल गई। अताबत मल्क और सरदार जाती रकाबतों के बाइस मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए थे। कोई बाअसर शख्सियत सर पर न होने की वजह से ये इख्तलाफ और बढ़ गया। मुहासरे के दरमियान में चंगेज खान के बेटे, जो दरियाए सहोन के किनारे बहुत से शहर फतह कर चुके थे, कैदियों की एक बहुत बड़ी तादाद के साथ अपने बाप से आ मिले। समरकंद की फसील बहुत मजबूत थी। 12 आहनी दरवाजे, जिनकी हिफाजत के लिए बुर्जों पर तीर अंदाजों का पहरा था, नाकाबिले तस्खीर थे। चंगेज खान ने कैदियों को फसील के इर्द गिर्द गड़े खोदने के काम पर लगा दिया और तवील मुहासरे की तैयारियां शुरू कर दी। शहर की मुहाफिज फौज को यह एहसास होने लगा कि 1-2 माह तक तातारी आसपास के इलाके में इस कदर मजबूती से पांव जमा लेंगे कि बाहर से कोई कमक अहले शहर की मदद के लिए भेजी गई तो इसके लिए शहर तक पहुंचना नामुमकिन होगा। मोर्चे तामीर करने के लिए तातारी आसपास की बस्तियों से कैदियों की नई नई टोलियां ला रहे थे। इन हालात के पेश नजर फौज के सरदारों ने शहर से बाहर निकल कर लड़ने का फैसला किया। तुर्क निहायत बहादुरी से लड़े, लेकिन ऐन उस वक्त जबकि तातारियों के पांव उखड़ रहे थे, चंद सरदार जिन्होंने पहले ही चंगेज खान के साथ साजबाज कर रखी थी, 30,000 फौज के साथ इससे जा मिले। फतह के बाद चंगेज खान ने पहले दिन इनकी आओ भगत की। इन्हें पहनने के लिए तातारी सिपाहियों का लिबास दिया, लेकिन शहर में कत्ले आम से फारिग होकर इन 30,000 गद्दारों को इनके सरदारों समेत रात के वक्त नींद की हालत में मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त चंगेज खान ने तारीखी जुमले कहे कि तुम 30,000 लोगों ने अपनी कौम से, अपने मजहब से गद्दारी की और जाती फायदे के लिए मुझसे आ मिले। तुम अपनी कौम और अपने बादशाह के सगे नहीं बने, तुम मेरे खाक बनोगे। चंगेज खान दुश्मन के गद्दारों से काम लेने का कायल था, लेकिन इन्हें जिंदा रखने का कायल ना था। समरकंद की फतह के बाद चंगेज खान ने अपने बेहतरीन सवारों को ख्वारिज़म शाह के ताकुब में भेज दिया। चंगेज खान का ख्याल था कि अगर ख्वारिज़म शाह को मोहलत मिली तो वो चंद दिनों में एक और लश्कर तैयार कर लेगा। इसलिए इसने ताकुब करने वाली अफवाज के सरदारों को हुक्म दिया कि वो हर कीमत पर ख्वारिज़म शाह का सुराग लगाएं और जिस शहर में वो मौजूद हो उसका मुहासरा कर ले। शहरों और बस्तियों से कतरा कर गुजरते जाएं। ख्वारिज़म शाह को भी पता चल गया कि तातारी अब इसकी सल्तनत के शहरों को फतह करने का इरादा मुलतवी करके इसे पकड़ना चाहते हैं। ख्वारिज़म शाह मुख्तलिफ शहरों से गुजरता हुआ निशापुर पहुंचा। तातारी रास्ते के शहरों को छोड़ते हुए वहां तक जा पहुंचे तो ख्वारिज़म शाह ने हमदान का रुख किया, लेकिन तातारी साए की तरह इसके पीछे थे। एक मकाम पर इन्होंने इसे आ लिया और ख्वारिज़म शाह के साथियों में से चंद एक के सिवा बाकी तमाम तहस नहस कर दिए गए। ख्वारिज़म शाह खुद तीरों से जख्मी होकर वहां से निकला। अब दुनिया में इसके लिए सबसे बड़ा मसला अपनी जान बचाना था। इसके साथ ही इससे तंग आ चुके थे। इसने चारों तरफ से मायूस होकर बहरा खिजर के किनारे डेरे डाल दिए और तमाम कबाइल के सरदारों की तरफ हरकारे दौड़ा दिए, लेकिन इसकी मदद के लिए कोई न पहुंचा। ख्वारिज़म शाह को अब दुनिया में किसी पर एतमाद न था। तातारियों की तरह इसे अपने सिपाहियों से भी हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता था। वो अगर अपने लिए कई खैमे नस्ब करवाता, लेकिन 1-2 गुलाम के सिवा किसी को खबर ना होती कि वो आज रात कहाँ सोया है। एक रात वो अपने कुशादा खैमे से निकलकर एक छोटे से खैमे में जाकर सो गया। सुबह के वक्त दूसरा खैमा तीरों से छलनी था। एक शाम वो समुंदर के किनारे खड़ा था कि उसे फासले पर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी। इसे शक गुजरा कि तातारी आ रहे हैं, लेकिन एक सिपाही ने आकर खबर दी कि ये मुसलमानों की फौज है। लश्कर करीब आकर रुक गया। वो सिर्फ 5,000 थे। ख्वारिज़म शाह को मायूसी हुई। एक सवार आगे बढ़ा और ख्वारिज़म शाह को दूर से पहचान कर घोड़ा भगाता हुआ इसके करीब आया। ये जलालुद्दीन था। एक लम्हे के लिए बाप और बेटा एक दूसरे की तरफ देखते रहे। ख्वारिज़म शाह ने कहा, जलाल, घोड़े से नहीं उतरोगे? नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो तुम मेरी मदद के लिए नहीं आए? इस वीरान जगह पर आपको क्या खतरा है? मैं मौत की तलाश में जा रहा हूँ। मौत से भागने वालों की क्या मदद कर सकता हूँ? ख्वारिज़म शाह ने आगे बढ़कर जलालुद्दीन के घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जमीन मेरे लिए तंग हो चुकी है। तुम मेरा आखिरी सहारा हो। चलो मैं तुम्हें अपना खैमा दिखाता हूँ। वो तीरों से अटा पड़ा है। आज सारी दुनिया मेरी दुश्मन है। क्या मेरा बेटा भी मेरा साथ न देगा? जलालुद्दीन ने जवाब दिया, काश
آپ نے دنیا کے ساتھ کوئی بلائی کی ہوتی، آپ کی وجہ سے ملک کو ایک اور حقیر دشمن کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے صرف اپنی جان کے خوف سے سارا ملک بھیڑیوں کے سپرد کر دیا۔ قوم آپ کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ مسلمان آپ کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی بہو بیٹیوں کی بے حرمتی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آج انہیں یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے خیمے پر پہرا دیں، لیکن کس منہ سے؟ جلال میں تمہارا باپ ہوں، کاش میں آپ کے گھر پیدا ہونے کی بجائے ایک غریب لیکن بہادر کے گھر پیدا ہوتا۔ جلال میرا دل نہ دکھاؤ، کاش آپ کے پہلو میں دل ہوتا، لیکن قدرت نے وہاں گوشت کا ایک بے جان لوتھڑا رکھ دیا ہے۔ آخر ان باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں، شاید یہ آپ کے ساتھ میری آخری ملاقات ہے اور میں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ خزانہ میرے سپرد کر دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ بخارا اور سمرقند کے خزانوں کی طرح وہ بھی تاتاریوں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ مجھے تازہ افواج تیار کرنے کے لیے ایک ایک کوڑی کی اشد ضرورت ہے۔ تو تمہارا خیال یہ ہے کہ تم تاتاریوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ میرا شروع سے یہ خیال تھا، لیکن آپ نے میرا راستہ روکے رکھا۔ جلال، تاتاریوں کے ساتھ لڑنے کا خیال ایک جنون ہے، اور میں اس مصیبت میں اپنی رہی صحیح پونجی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ خدا کے لیے میرا ساتھ دو، مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ اس آسمان کے نیچے ایسی جگہ ہیں جہاں ہم آرام سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم مصر چلے جائیں گے، اندلس چلے جائیں گے۔ جلال الدین نے تاریخی جملے کہے، میں بزدلوں کی زندگی بسر کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے بہادروں کی موت مرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ قوم جو آپ کے تخت و تاج کے لیے خون بہاتی رہی، آج اسے میرے خون اور پسینے کی ضرورت ہے۔ میں اسے پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ ایسے موقعوں پر ایک سپاہی فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جیتے جی شکست کا اعتراف ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں ان 5000 سپاہیوں کو بہادروں کی موت مرنا سکھا دوں تو ساری قوم جی اٹھے گی۔ آپ مصر جائیے، مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں۔ میں پیٹ پر پتھر باندھ کر اور جسم پر چیتھڑے اوڑھ کر لڑوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ جلال الدین نے باغ کھینچ کر گھوڑے کو اینٹ لگا دی۔ جلال ٹھہرو، مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہاں میرا کوئی نہیں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جلال الدین نے گھوڑے روکتے ہوئے کہا، لیکن کہاں؟ موت کے پیچھے آزادی کی تلاش میں۔ نہیں نہیں بیٹا، میرا کہا مانو، ہم تاتاریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ جلال الدین نے کہا، خدا اور رسول کے احکام سے زیادہ میرے لیے آپ کا حکم مقدم نہیں۔ ہماری منزل اور راستے مختلف ہیں۔ خدا حافظ۔ چند دنوں کے بعد خوارزم شاہ کو کسی نے تاتاریوں کی آمد کی خبر دی، اور وہ اپنے چند رفیقوں سمیت بحیرہ خزر کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ تاتاریوں کا سلے ہمہ گیر ترکستان، خراسان اور ایران کے وسیع میدانوں کا رخ کر رہا تھا۔ آگ اور خون کے اس طوفان کے سامنے پہاڑ، دریا اور قلعے کوئی شے نہ تھے۔ شمال اور مغرب میں تاتاریوں کے سیلاب کی لہریں سلطنت خوارزم کی حدود سے آگے گزر کر دریائے دمبیر کی حدود کو چھو رہی تھی۔ چنگیز خان کا ایک بیٹا روس میں ماسکو کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اور دوسری طرف مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا۔ لیکن خوارزم کی وسیع سلطنت میں ابھی تک ایک قابل تسخیر چٹان موجود تھی۔ سیلاب کی تندو تیز لہریں کئی بار اس کے اوپر سے گزر گئیں، لیکن اسے متزلزل نہ کر سکی۔ خوارزم کی خاکستان میں ابھی تک آگ کی ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور چنگیز خان یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس چنگاری کو ختم نہ کیا گیا تو راکھ کا یہ انبار کسی دن ایک آتش فشاں پہاڑ بن جائے گا۔ اور یہ آہنی چٹان اور نہ بجھنے والی چنگاری جلال الدین تھا، ایک بزدل باپ کا بہادر بیٹا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو جیتے جی ہار ماننا نہیں چاہتے تھے، جو فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑتے تھے، طوفان میں کودتے ہوئے سمندر کی گہرائی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جلال الدین نے جہاں بازوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ کئی میدانوں میں تاتاریوں کا مقابلہ کیا، وہ ایک جگہ سے شکست کھا کر نکلتا اور دوسرے دن یہ سنا جاتا کہ وہ 30 یا 40 میل دور اپنی سلطنت کے کسی کھوئے ہوئے شہر کو واپس لے چکا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ 5000 سپاہی ہوتے، کبھی 500، کبھی 5 سے بھی کم، لیکن وہ لڑتا رہا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح عقب سے حملہ کرتا، عقاب کی طرح ہراول پر جھپٹتا، اور تاتاریوں کے دیکھتے دیکھتے کسی پہاڑ یا جنگل میں روپوش ہو جاتا۔ رات کے وقت اس کے سوار تاتاریوں کی چھاونیوں پر حملہ کرتے اور آن کی آن میں جلتی ہوئی مشلوں سے سینکڑوں خیموں کو آگ لگا جاتے۔
وہ تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج سے مروب نہ ہوا۔ مفتوحہ شہروں اور بستیوں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں اس کا حوصلہ پست نہ کر سکیں۔ بخارا، سمرقند اور دوسرے شہروں پر تاتاریوں کے مظالم کی داستانیں سن کر جنوب کے شہروں کی بیشتر آبادی ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ عراق، شام، افغانستان اور مصر کی طرف جانے والے راستوں پر لاکھوں پناہ گزین بچوں، مردوں اور عورتوں کے قافلے بھوک سے مر رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ محمد شاہ کی پہلی شکست کی خبر پاتے ہی دوسرے ممالک میں ہجرت کر چکے تھے، لیکن چند اور شہر فتح ہو جانے کے بعد جب سب کو یقین ہو گیا کہ تاتاری کسی ایسے مسلمان مرد کو زندہ نہیں چھوڑتے جو تلوار اٹھا سکتا ہو، غریب اور نادار لوگ بھی اپنی بستیاں اور شہر خالی کرنے لگے۔ قافلوں اور قافلوں کے رہنماؤں میں سے بہت کم لوگوں کو یہ علم ہوتا کہ ان کی منزل کہاں ہے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ شمال مشرق سے تاتاریوں کا خوف انہیں جنوب مغرب کی طرف دھکیل رہا تھا۔ جن قافلوں کا تاتاریوں سے تصادم ہوا، ان میں سے چند خوبصورت عورتوں کے سوا تمام کو قتل کر دیا جاتا۔ روز اول سے لے کر اب تک دن کے وقت سورج اور رات کے وقت تاروں نے خدا کی زمین پر اپنی آنکھوں سے ایسے مظالم نہ دیکھے تھے۔ پناہ گزینوں کی زیادہ تر تعداد مرو کا رخ کر رہی تھی۔ یہ وہ شہر تھا جو چند صدیاں بیشتر ترکستان کے فاتح قتیبہ بن مسلم باہلی کا مستقر تھا، جہاں سلطان سنجر سلجوقی کی قبر موجود تھی۔ جلال الدین کی سرگرمیوں کے باعث بیشتر پناہ گزینوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سے بچ کر مرو پہنچنے کا موقع مل گیا۔ چند مہینوں میں ہی مرو میں کئی لاکھ پناہ گزین جمع ہو چکے تھے۔ طاہر کو قید ہوئے 10 مہینے گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے عوام بہت مشتعل رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور مظاہرے بند ہو گئے۔ حکومت نے عوام کی طرف سے مطمئن ہو کر عبدالعزیز، عبدالملک اور ان کے ساتھیوں کے متعلق حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، لیکن سنجیدہ اور بااثر لوگوں کا ایک طبقہ ان کا حامی تھا اور حکومت کو انہیں پرامن طریقے سے گرفتار کرنے کا موقع ملا۔ بخارا، سمرقند، توس، ترمز اور ریگ کے متعلق المناک خبریں سن کر اہل بغداد نے پھر کروٹ لی اور طاہر کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پناہ گزینوں کا ایک قافلہ بغداد پہنچا اور ان کی زبانی تاتاریوں کے روح فرسا مظالم کی داستانیں سننے کے بعد بغداد کی ہر محفل میں خلیفہ اور عمرہ سلطنت کی بے حسی پر نکتہ چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ تاتاریوں کے ایران میں داخل ہونے کی خبر سن کر ان کی بے چینی خوف و ہراس میں تبدیل ہو گئی اور لوگ بندوں، وزیر اعظم، خلیفہ اور دوسرے عمرہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔